مسلمان ایدا زور اللہ نال رب دی روحانی طاقت نال تے ایدا دا محمد دی شریعت نال بس یہ پلوان اترے میدان دنیا دے کافران نو آگ بھی ٹھا کے بکھاؤ زور اللہ والا روحانی طاقت تے دا شریعت والا جنہوں اللہ فرما رہا ہے ان تصبروا وتتقوا دا پیا دسدا ہے گر پیا دسدا ہے اس گر نال میدان زندگی وچ اتر اگر پرلا پہلوان کوئی دنیا دا کافر تانوں ماسا کھاٹا نقصان دے جاوے تے مڑ آ یہ قرآن خدا دا موٹے لفظ نے کوئی نہ قرآن نو ہاتھ لاوے تے ساڈا قصور ہے صبر اور پرہیزگاری سارا کچھ آ جاتا ہے لیکن علم بلاغت کے مطابق بات کروں تو صبر کو اس وجہ سے مقدم رکھا کہ مقام کا تقاضا یہی ہے کہ اصل مسلمانوں کی کامیابی دا راز وہ صبر کادے وچ ہوندا ہے سب تسی خود سمجھدار ہو تکلیف وچ ہوندا ہے سکھ وچ صبر نہیں ہوندے سکھ وچ شکر کریدا ہے دکھ تے تکلیف وچ صبر ہوندا ہے صبر دا تعلق دکھ دے حالات نال ہے سکھ دے حالات نال اللہ فرماندا ہے تسی کرو صبر کی مطلب اوکھے تو اوکھے حالات تواڈے تے دنیا دے آون تسی سہولت نہ منگو تساں سہولتاں نہ منگو اسی حال وچ اپنے رب دے اوتے راضی رہن دی سوچو تے پھر ویکھیا جے کافر کچھ تواڈے تے کافر کوئی تواڈے تے اپنا دا چلا سکدا اے قرآن فرما رہا ہے ہن سونے نبی نے صحابہ کرام نو قرآن مجید خالی پڑھایا نہیں ذہن وچ رکھنا قرآن مجید خالی پڑھایا نہیں کرایا ہے قرآن مجید دا پڑھنا سوکھا ہے قرآن مجید دا سمجھنا اوکھا ہے پھر اس دے اوتے چلنا اوکھا ہے گل سمجھنا صحابہ فرماندے سرکار سانو کوئی آیت پڑھاندے سن تے اساں نال عمل بھی سیکھدا 10 دن عمل تے لگ جاندے سن پڑھا دینا ہو رے کرا دینا ہو رے اج کل ویسے بھی ویکھو تے اے انگریزی بے وقوفاں دے ماحول وچ ایک تھیوری چلدی ہے تے ایک پریکٹیکل چلدا ہے آندے نے جی تھیوری وچ منڈا پڑھ گیا ہے پریکٹیکل وچ ہن کرن والے مرلے چلا گیا 5 سال ڈپلوما اتھوں لبے گا وہ پریکٹیکل وچ کرنا پیندا ہے اے تے اس کمینے جگ واسطے کرنا پیندا ہے تے تیرا کی خیال ہے روحانی میدان دین دے اندر اترن واسطے تے دنیا آخرت دی کامیاب زندگی گزارن واسطے کیا او دے وچ خالی پڑھانا ہی کافی ہونا ہے نہ پاک محمد کریم پڑھاندے سن پھر 10-20 دن مہینہ کراندے سن جس لئے ایک آیت تے عمل ہو جاندا سی اگلی مڑ شروع کر دے سن نعرہ تکبیر یہ طریقہ ہے کسی جگہ تے سچی دسیا جو ہے جاؤ کسے تھان تے وکھا دیو دنیا کائنات وچ کوئی مدرسہ ایسا وکھاؤ جس کے اندر ایک دن آیت پڑھائی جائے 10 دن مہینہ او دے تے عمل کرایا مثلا میں مثال دینا ہن
اللہ تعالی فرماندا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، متکبر نو فخر غرور والے نو اللہ پسند نہیں کردا۔ ہن دا مطلب یہ ہے فخر غرور حرام ہے۔ یہ ہن سوکھا ہے تے چاٹے تساں بھی سن لیا، میں بیان کر دیتا تساں سن لیا، بچہ بھی ساڈا سن کے آکھے گا آکڑ حرام ہے تکبر حرام ہے، گل مکی تے چٹ لگا ہے اوندیاں۔ لیکن ہن جے تو آکھے کہ آکڑ اندروں کڈنا وہ بھی جھٹ ہی لگنا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، وہ تے اماماں دے پتہ نہیں مہینے دے مہینے سالاں دے سال لگ جاندے نے، تو میں کی بھراوا۔ آکڑ حرام ہے، پڑھنی سوکھی، آکڑ کڈنی یہ بڑا اوکھا۔ علم پڑھیا ہور ود گئے، پڑھیا علم ودی مغروری، عقل گیا تلہواں ہو باہو سلطان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مفتی فضل احمد چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع صاحب۔ امام غزالی دا نام تو سنیا نا، ایڈا وڈا بندہ، ہوں ساڈے رنگے نتھو خیرے کہڑے کھاتے پا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ آپ امام بنن تو بعد جاندن مرید ہون واسطے امام بن گئے، یعنی پڑھ گئے، اگوں ہن کرن دا مرحلہ سی، یہ بڑا اوکھا سی۔ یہ واسطے گئے مرشد کامل دے کول، لبیا، انہاں فرمایا اے مہینہ دو ساڈے درویشاں دیاں جتیاں سے، ہن آکڑ حرام امام غزالی پڑھ لئی سی، لیکن آکڑ کڈن واسطے ہن دیکھ امام دا وقت کنا لگدا ہے۔ آپ فرماندے نے میں مرشد نے فرمایا ساڈے درباریاں ساڈے مہماناں دیاں جتیاں وچ بیٹھ کے صاف کریا گل، مہینہ دو جتیاں صاف فرمائیاں۔ آپ نے سدیا، دسو کی خیال آیا سی مہینہ دو جڑا کم کیتا جے؟ خیال کی آیا سی؟ عرض کردے نے سونے خیال آیا سی، اینا علم پڑھیا ہے، اینا کچھ کیتا ہے، یہ جتیاں بہن واسطے کیتا سی۔ مہینہ دو پھر لوائے، پھر پوچھا ہن سنا کی خیال آیا سی؟ عرض کردہ سونے ہن یہ خیال آیا سی چلو جتیاں دے مسلماناں دیاں ہی نے۔ آپ نے فرمایا اچھا مہینہ دو پھر لاؤ، پھر لگ گئے۔ مہینے دو بعد پوچھا ہن دسو کی خیال آیا سی؟ آپ عرض کرتے نے سونے ہن یہ خیال آیا سی یہ جتیاں چنگیاں نے، میرے ہاتھ بھیڑے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ بھئی جتیاں کیوں چنگی ہیں؟ ہن خیال آیا کہ جتیاں واسطے حکم نہیں، جہنم نہیں، وہ تو بندیاں لئی بنی۔ میرے تے اللہ دا حکم آیا ہے وہ جہنم ہو گیا، تے پھر وارے نیارے نے بچ جاؤں گا، خیر جی خاتمہ خراب ہویا تو پھر جتی جہنم نہیں جانا، میں جہنم جاؤں گا۔ یہ سوچ جدو آئی ہے فرمایا ہن جتیاں چنگیاں لگیاں نے، ہاتھ پھیڑے لگے نے۔ آپ نے فرمایا
ساڈے سینے نال لگ جاؤ ہن تینوں اللہ دا نور عطا کریے جیڑی امانت تیرے واسطے اسا رکھی ہوئی سی. او بولو اے حجت الاسلام امام غزالی دی گل. انہوں تے ایک آکڑ مار دیا 6 مہینے لگ گئے وہ بھی جتیاں سیدیاں کرنے سے پتا سی بھی اتوں ہی کام چلنا ہے مرشد جاندا ہے کیوں وہ ہوتا ہے نائب رسول اللہ دا رسول جاندا ہے اپنی امت دے دل دے حال. پھر جڑا حضور دا نائب ہوندا ہے نا پھر وہ جاندا ہے کہ میرے ایس مرید ایس شاگرد اور تلمیذ دے دل دا حال کی کیویں صحیح ہونا ہے. توجہ ہے. گڈی دی کتاب پڑھ کے گڈی نہیں بنا سکدا جنہ چیر کئی سال ورکشاپ کالے کپڑے کر کے منہ کالا کر کے بھڑا حال کر کے کدی ٹائر نہ کھولے کدی جھاڑو نہ پھیرے اونا چیر کاریگر نہیں بنتے نہیں بنتے نہیں بنتے. یہ ڈپلومے والے اصا ویکھے نے شوروما دے کھڑے ہوندے نے ڈپلومے کیتے ہوندے نے تے منہ کالے نہیں کیتے ہوندے تے او گڈی نہیں اینی سمجھدے جنے او پرانے کاریگر گڈی سمجھدے ہوندے نے. ہاں جی یہ بالکل میں تجربے والی گلاں پیا کرنا تے تواڈے بھی اکھاں وچوں سامنے ہوئیاں جڑیاں نا او گلاں نے. ایمان نال دسو اسی طرح ہے کہ نہیں؟ بولو بولو بولو. ایک موضوع ہے بہت لمبا میں ادھر نہیں جانا چاہتا بہت لمبا موضوع ہے کہ کرانا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے جنہوں ساری دنیا چھڑ گئی. اتوں تباہی پھر گئی اتوں تباہی پھر گئی کہ ہر ایک 2-4 گلاں سنیاں پڑھیاں تے جڑ گیا. انہوں اگوں پتہ نہیں بھی کنے مرحلیاں وچوں لنگنا ہے تے عمل کیویں کرنا ہے. میں ایک گل کرنا سچی دسیا جی نبی کنے سال بعد اعلان نبوت کرتے سن؟ بولو بولو. یہ مطلب ہے دین دی دعوت نبی 40 سالاں تو بعد کرتے رہے ہیں. ہوں جڑے نبی جیسے نبی ہون عقل کامل رکھن والے وہ تے 40 سالاں تو بعد دین دا کام شروع کرن تے تو میں 8 دنوں تو بعد تے تباہی آپ ہی لگنی. او میرے بھائیو کسی فن کا پڑھنا پڑھانا اور ہے منطق فقہ پڑھانی اور ہے دین کی دعوت دینا اور ہے. دین بہت جامع موضوع ہے بہت جامع موضوع ہے. حدیث کے مطابق اس کے 3 حصے ہیں. ایک احسان ہے ایک اسلام ہے ایک ایمان. اور اگر اج دی زبان بولا تو معیشت معاشرت سیاست اللہ معیشت معاشرت سیاست تعلیم یہ ساری زندگی دنیا آخرت دیا ساریا گلاں دین دے وچ آ جاندیاں. بولدے نہیں جی. ایڈا جامع جڑا مفہوم ہے تے ایڈی جامع جڑی حقیقت ہے
وہ کلام کردیا وہ کسے پاؤن میرے رنگے پونے پڑے تے پونے سکھے دا کی کام ہے تا کر کے اللہ نبیاں نو 40 سالاں تو بعد منتخب کرتا ہے کہ تسا ہن دین وچ کلام کرو. میں اپنی طرفوں کہہ دیتا کئی واراں کہ یار مینوں تے تجربہ ہویا ہے عقل اے کہندی او نبیاں والی گل تو میں حاصل کیتا کہ دین وچ کلام کرنے واسطے 40 سال تک بندے نو آپ نو کامل کرنا چاہیے. علم عمل تزکیہ طہارت سب 40 سال تو بعد عقل ہوندی ہے پکی پھر شروع کرے کام دین دا. میں اپنی طرفوں کہہ بیٹھا ہے کتاب امام دی پڑھی جنہیں سب تو پہلا اصول حدیث لکھی انہوں کا نام ابو محمد ابن خلاد رام ہرمزی. انہوں نے المحدث الفاصل کے اندر المحدث الفاصل کے اندر لکھا قال بعض السلف الروایت من العشرین والدرایت من الاربعین. فرمایا بزرگ صحابہ کوئی تابعین وہ لوگ فرماتے ہیں کیا کہ روایت حدیث دیا 20 سال کی عمر تو شروع کرو علم حدیث دا سمجھ حدیث دی فرمایا وہ 40 تو شروع ہوتی. کنے تو شروع ہوتی 40 تو شروع ہوتی. ایتھے نہ کوئی پڑھن دی حد ہے نہ کوئی پڑھاون دی حد ہے نہ کوئی دین دے بیان دی حد ہے. حد صرف رہ گئی ہے تے چپڑاسی لگن واسطے رہ گئی ہے. اوتھے حدود پابندیاں ہیں. اینی ڈگری کیتی ہوئے تے پھر اینا پڑھیا ہوئے تے او لگے چپڑاسی تے دین دے واسطے کیڑی لوڑ ہے. اے ہویا تے آوارہ ایدہ کوئی وارث تے ہویا نا. ایدہ وارث تے صدیق اکبر عمر بن خطاب جیسے سن. ایدہ وارث تے سیدنا عثمان غنی جیسے سن. ایدہ وارث تے سن. ایدہ وارث تے سرپرست سن. او سن حضرت مولا علی جیسے. انہوں خلافتاں دے نظام ہی مک گئے. لہذا ہر شاید اتے سر تے ہاتھ ہیں اس تے کوئی ہاتھ رکھنا نہیں. میں کسی دا نام نہیں لینا قسم خدا دی کر کے آنا. ایسے اواری تو اواری ہے جہد ہر بندہ جھٹ منہ کھولنا ہے وہ دین مصطفیٰ ہی رہ گیا. ادھروں نزاکت ویکھو کہ 40 سال بعد نبی کلام کرن 40 سال تک رب نہیں بولن دیندا وہ بھی نبیاں نوں. جتھے 40 سال تو بعد نبی کلام فرماون اوتھے ساڈے رنگا جس لے مرضی جڑ جاتا ہے جی مرضی جڑ جاتا. گل سمجھ آئی نہیں. میں قسم خدا دی کر کے آنا پڑھ لو. غیرت قرآن غیرت دا منبع کتاب ہے. حدیث غیرت نال بھری. تاریخ اسلام غیرت نال بھری. لیکن غیرت مند بن پڑھ ہزاراں وار جائے گا. غیرت مند جے بننے تو دے آستے کسی غیرت مند دی تربیت دے صحبت پاوے گا. پتہ نہیں کتنے عرصے تو بعد انہیں غیرت مند بنا چھڈنا ہے. پتہ نہیں دلیاں دے سردار ویکھے نسا جنہ بخاری پیتی ہے قرآن پیتا ہے ہر شے پی گئے ہیں دلیاں دے سردار. کیوں وہ کوئی میرے علی ورگا غیرت والا لبے تے پھیر. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب.
خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خرد کنو آخیا اقبال نے اس علم نو آخیا پڑھ لین نو آخیا وہ آدھا گل دی خبر ہو جاوے گی آکڑ حرام غیرت خبر ہو سکتی ہے لیکن سلیقہ دے طبیعت کدو بنتی مزاج کدو بنتا ہے رنگ کدو چڑھتا ہے. اقبال فرماندے نے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اب بولو افسوس ہے نبیاں دا کم ہے تے نبیاں دے وارثاں کول ہونا سی وہ انج لعنت پے گئی ہے کہ نبی دے دین دا کام کرنا ہے تے تیار یورپ تو ہو کے آنا ہے وہ پھڑے منہ وہ لعنتیا کام کیڑا کرنا ہے تیاری کتھوں ہوئی عجیب گل ہے یہ اسی طرح ہی ہے جوڑنی گڈی بولو بولو ہوں گڈی جوڑن واسطے کاریگر چاہیے تے جا کے ترخانا کول وقت لا 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 کے ترخانا کول لکڑیاں چھل 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 کے تے آ کے بورڈ لا دے اوڈی گزاشی پراڈو ہر قسم کی گاڑی بہترین ورکشاپ ہر کام شرطیہ لیک تو شرطیہ کریں گا سور دا بچہ سکھ ہے درخانا کام دکان کھولی بیٹھا نام مرادا ورکشاپ وہ دلیا کول سکھ کے آوے بےمانا کول شیطانا کول سکھ کے آوے تے دین دا ڈوبلی مرضی قوم اے دے واسطے تے بابے فرید ورگے چاہیے. سبحان اللہ. ساڈا کلندر اقبال فرمانا ہے بڑی عجیب گل کر گیا ہے نظر کرا کلندر اقبال فرمانا ہے سیاد معانی کو یورپ سے ہے نومیدی سیاد مانی کو یورپ سے ہے نومیدی دلکش ہے فضا لیکن بے ناف تمام اقبال فرماتے ہیں میں اگلے دن ایک موضوع لایا سی جلال پور بھٹیاں ضلع حافظ آباد وہ نام سی شکاری موضوع دا نام کی سی شکاری یہ ساریاں وضاحتاں دے موضوع کیتیاں سن لیکن اس موضوع دا ایک شعر تے ایک گل جناب دی نظر کرنا شعر پڑھ بیٹھا ہن مطلب سمجھانا جڑے ہرن ہوندے نا ہرن توجہ کی ہوندے نے ہرن ہوندے نا ان کچھ ہرن ہے سارے نہیں ہرن سارے ہوندے پر کچھ ہرن ایسے ہوندے نے انہاں دی تنی جڑی ہے نا اللہ تعالی او دے وچ انہاں دا خون کٹھا کردا ہے تے او بن جاندی ہے کستوری مشک جنوں کہندے نے عربی والے مسک جنوں کہندے نے
وہ مشک دانا جڑا ہوندا ہے نا انہوں نافا کہندے نے. نافا کی کہندے نے؟ وہ کی ہوندا ہے؟ وہ خون کٹھا ہوندا ہے. کی کٹھا ہوندا ہے؟ خون کٹھا ہوندا ہے پر ہر ایک دا نہیں. ہیں سارے ہرن بتھیرے. پھر خاص ایک علاقہ ہے ختن دا چین دے اندر. چین دے اندر ختن انہوں کہندے نے. اتھوں دے ہرناں دی کستوری دنیا وچ سب تو اعلی ایک نمبر کستوری. اساں اج تک انہاں علاقیاں انج دے ہرن بتھیرے ویکھے نے. اساں چڑیا گھر چ ویکھے نے لیکن اج تک وہ ہرن نہیں ویکھیا. وہ پھر کی ہوندا ہے؟ وہ قدرت نے انہوں ایسا بنایا ہوندا ہے. وہ تنی ڈگ پیندی جسے بھر جاندی ہے نا وہ تنی ڈگ پیندی. انہوں اگلے لبدے نے لب کے لے آندے نے. قدرت پھر انہوں بھرنا شروع کر دیندا ہے. ایک نویں تنی پھر تیار کر دیندا ہے. قدرت والا کیوں رکھے سو ہرن؟ ہرن سارے ہی نے. وہ دسدا اور جی میں سارے ہرن نو میں وہ تنی لا کے کستوری نہیں بنا خاص خون ہر خون کستوری نہیں بنتا. خاص خون کستوری بنتا ہے. رب دس دے اور دین دے دعوے دار دین دیا شکلیں بنا والے وہ سارے ہی ہیں پر کوئی گوشت والے نے صرف وہ بابے فرید ورگے کستوری والے کوئی نصیب والے ہوندے نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. امام الاولیاء مہر علی ورگے، امام الاولیاء ورگے مہر علی ورگے، بابا فرید ورگے، مجدد الفسانی ورگے ایک قسمت والے ہوندے نے. ہر خوراک کھان والا ہرن وہ نہیں ہے دولت بنا سکتا. مخصوص خون بن دے، مخصوص خون بن دے. حلالی خون ہوے، حلالی خون ہوے، درد والا خون ہوے، پاک مڑ جا کے اللہ والا تیار ہوندے. جدی کستوری او جدی کستوری جدا نافا، جدا نافا مشک ہوندا ہے. جڑا دنیا وچ خوشبو پھیلا دے پھر وہ خوشبو پھیل دی. آکڑاں گئیاں، تکبر گئے، انہاں دی نظر پئی، پھر غیرت آئی. نہیں بولو سبحان اللہ. ادھر صبر دے حوالے نال گل پیا کرنا وا. صبر تنگی چاہتا ہے، صبر اوکھے چاہتا ہے. صبر تنگی چاہتا ہے، صبر اوکھے چاہتا ہے. صبر بھوکھے چاہتا ہے، سکھ چ نہیں. سکھ شکر دا حکم ہے، دکھ چ صبر دا حکم ہے. ادھر میں صبر والے نے ایک گل سنا. کیویں فقیر لوگ اپنے آپ مٹھ اپنی رکھ کے ہر سازش تے ہر فتنے تو کیوں محفوظ ہو جاتے ہیں. دساں
سجر و اعلام النبلاء وچوں امام بخاری دے رجال رجال امام بخاری شریف صحیح بخاری دے رجال چ ایک رجل ایک مرد دی گل سناون لگا. حضرت محمد بن رافع امام بخاری انہاں کو روایتاں لینا حدیثاں لینا بہت بڑے امام ہوئے نے. محمد بن رافع انہاں دی روایتاں حدیثاں بخاری وچ بھی ہیں, مسلم وچ ہیں, ابو داؤد وچ ہیں, نسائی وچ ہیں, ترمذی وچ ہیں. محمد بن رافع بہت بڑے محدث سن, امام سن, پڑھاؤندے سن تے توجہ پڑھاؤندے سن. تے اس وقت دے حاکماں دے پتر اولاداں خادم تے دوسری عوام آن کے پڑھدے سن حدیثاں. تے ایڈی ہیبت والے خدا داد ہیبت ایڈی ہیبت والے پڑھاندے کتنے سن. درخت سنوبر دا سی اون دے نال کانڈ لا کے بادشاہاں دے پتر آ کے پڑھدے سن. کانڈ لا کے درخت نال بیٹھ جانا, سرکار نے پڑھاونا, توجہ آپ کتاب پڑھنی آپ پڑھنی, کسے بولنا نہ, کسے مسکرانا بھی نہ. اگر کوئی مسکرا پیندا سی یا نال والے نال کوئی گل کر لیندا سی تے آپ چپ کران واسطے پتہ فورن کی پڑھدے سن, صلی اللہ علی محمد. انہاں دے تے سخت تاری ہو جان چپ کران واسطے صلی اللہ علی محمد پڑھنا. میرے خیال سے کوئی بے وقوف آکھے گا بدعت ہے, کیونکہ صحابہ نے تو کبھی نہیں پڑھا, حضور نے تو کبھی نہیں پڑھا. چپ کرنے کے لیے بھی درود پڑھا جاتا ہے, لیکن وہ جاہل ہے, شریعت کے اصول سے واقف نہیں ہے. میں اماموں کی بات کر رہا ہوں, توجہ ہے کہ نہیں؟ اے کتاب سیر و اعلام النبلاء عالم اسلام کے بہت بڑے مورخ, محدث, فقیہ, امام, سنی شافعی امام شمس الدین راہبی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر کتاب پڑھ لینی. ایک دن توجہ ذرا, ایک دن بادشاہ دے نوکر خادماں دے وچوں ایک خادم جڑا حدیث پڑھن آوندا سی او مسکرایا. آپ نے اس تو بعد پڑھانا بند کر دیتا. فرمایا تواڈے اندر تمیز بھی کوئی نہیں, جدوں پڑھن دا ادب نہیں سکھیا میں کیویں پڑھاواں. پڑھانا بند کر دیتا. طاہر بن عبداللہ حاکم سی بغداد دا, او دا ہی نوکر سی پڑھن والا. اونوں جدوں خبر پہنچی, ہن حاکم دی گل سن دے, او دی قدر ویکھ. کہندا اس غلام نو قتل کر دو جیدی نحوست نال پاک محمد دی حدیث پڑھانی بند ہو گئی. وہی امام تے دوسرے علماء مشائخ انہاں آکھیا تھا جی مہربانی جاندی کر, چلو غلطی ہو گئی, یہ کام نہ کر, یہ نہیں سبق بتھیرا ہے. ہن اگلی گل سن انہاں دے صبر دی. ہائے 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 سناواں, پھر اپنا بھی حال دیکھاں گے, انہاں دا بھی تانوں سنا لواں. توجہ ہے. سند صحیح کے ساتھ امام ذہبی لکھ رہے ہیں, طاہر بن عبداللہ حاکم بغداد نے 5000 درہم بزرگاں وال بھیجے, شیخ محمد بن رافع دی طرف بھیجے. کاسے دے گے. اثر تو بعد آیا, آپ روٹی مولی دے نال کھا رہے سن. وہو یاکل الخبز مع الفجل, فجل مولی دے نال آپ روٹی کھا رہے ہیں. انہیں آن کے تھیلا 5000 درہم چاندی دے ہوندے سن.
سیلان کے سٹیا عرض کردہ حضور حاکم نے بھیجے نے ہوں لفظ سن فقیر دے صدر والے دے فرماتا جو ہی نہیں پھر لے جا مینو کوئی لوڑ نہیں چلو چک 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 فإن الشمس قد بلغت رأس الحيطان انما تغرب بعد ساعة وقد جاوزت 80 الى متاعي شفرت فرمایا ادھر میں شام ہو گئی سورج ڈبن والی اوے کندا پیلیاں ہون لگ پئیاں نے سورج ڈبن دا وقت آ گیا ہے میں 80 نو پہنچ گیا ہاں میں 80 نو پہنچ گیا ہاں ہن میرا بھی سورج ڈبن والا ہے مینوں کادی لوڑ ہے چل چک چک ہن اگلی گل سن قاصد لے کے جا رہا ہے واپس آپ دے پتر آ گئے آندے یا ابت لیس لنا لیلۃ خبز ابا جی اج دی روٹی گھر وچ کوئی نہیں آپ اپنے پتر آکھدا ابا جی اج روٹی رات دی کوئی نہیں آپ فرماندے نے ایک خادم نو بھج چھتی پیارے بادشاہ دا او دے تو لے کے تھیلا پیسیاں دا چھتی بادشاہ نو دیا مت میرے پتر نو دے چھڈے او میرے پتر نو دے چھڈے مینوں اے گوارا نہیں او رب دے بندیا انج دے مسلمان جے صبر والے بن جان رب قرآن وچ وعدہ کردا ہے کبھی کافر تانوں کوئی نقصان دے سکن گے نہیں گل اوکھی ہے ایسے ماحول بیٹھے کرنا نے جتھے رہا یہ سندے ہی موت آ گئی ہونی کیڑی گلا کرن دیا مولوی تینوں اسی صحیح نہیں کہتے جی مولوی صحیح نہیں کہتے سر پھریا مولوی پاگلیا جگ کتنے واسطہ انی دے پترا نو آخ ٹھے خوہ واسطہ اور کتنے واسطہ جی سانو نہیں پتا جگ کتنے واسطہ ادھر عزت ذلت دے ماں نہیں دنیا نہیں سمجھتی اگر کوئی بندہ کسی کتے نو ویکھے کتا بیٹھا ہوئے بیٹھ دے مکھن کھا رہا ہوئے کوئی بندہ کسی کتے نو ویکھے بیٹھ دے بیٹھا مکھن پیا کھانا ہوں بندہ آکھے یار تیری مہربانی یہ ہوئی پٹا میرے مینو بھی بیٹھ دے بٹھا تے مکھن دے کھوا قدر عزت کتوں لبیاں نے کتے نے آخا گے کتے دا پوترا تینوں اینی تمیز نہیں لاکھ پاوے کتا بیٹھ دے بوے تے مکھن کھاوے کنجرا بندیاں دی تے کتیاں دی عزت ایک برابر ہے سیانے ہن بندہ کی آکھدا ہے بندہ آندا ہے اوئے خبردار کتے تے بلاون دے بندے تے بلاون دا فرق تے ہوندا ہے نا وہ پاوے مکھن کھا رہا پاوے پٹے پا کے جتھے مرضی بیٹھا ہے بیڈ دے اوتے بیٹھا ہے بلانا تو انہیں ایویں ہی ہے نا ہوں جس ویلے بندے کی واری آئے تو بندے نو بٹھا کے مکھن کھوا کے پھر سدن کی واری آئے تو آ کے کیٹو اے کیٹو بندہ آخے واہ سدکے جا پیا کتا سڈے نال دیا قدر نہ سڈے پیو نے پائیا نہ دادے نے سانو تو بلا ہی اگلے ہور طریقے
میرے دادے نو پتہ نہیں میرا دادا جدو بلاوندا سی تو وہ بابا کہہ کے بلاوندا سی یہ مینوں توئے توئے کر کے بلاوندا یہ خدا دی دین ہے اونوں آکھاں گے لاکھ دی لعنت تیرے نال دے جمدے مر جاندے چنگے او سچی دسو یہ گل صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ یہ آخے کہ عزت یہ ہی نہ ہے تو میں سویرے لے جانا ہوں ہی لے جانا نال چڑیا گھر اتے باندر بہا دیا مکھن کھوانا میرا کام مینو پاوے روٹی لبے نہ لبے میں انہوں مکھن ضرور کھواوا گا پر باندر بھی بٹھاوا گا ایمان نال دسو عزت ہوے گی کہ ذلت بولو بیٹھا ہوئے پنجے اسے کتاب پڑھیا امام احمد بن حنبل سناواں امام احمد بن حنبل سرکار دیکھو اللہ والے درویش آئے آندے سونے اج تے زہد تے درویشی دیاں گلاں کریے تے نال ہی انہاں چٹائیاں وچھائیاں آپ جدوں آئے ویکھیا چٹائیاں وچھیاں سن فرماندے نے یار گلاں درویشی دیاں کرنیاں بنا چٹائیاں دے گل پھبدی نہیں چٹائیاں ہٹاو زمین پہ بیٹھ گئے فرمایا ہن گلاں کرو درویشی دیاں تاکہ گلاں بھی درویشی دیاں ہون تے عمل بھی درویشی دا ہوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق درویش لاہوری مفتی بدر احمد چشتی صاحب توجہ ہے اور سجنا اقبال کا شیر چھڑ گیا ادھر پھر آنا وا وہ کی فرما گئے فرماندے نے یورپ دی فضا بڑی دلکش ہے یورپ دی فضا بڑی دلکش ہے من نو موندی پر کہندا گل آ جڑے حقیقت دے طلبگار لوگ نے نا وہ یورپ تو مایوس نے وہ کہندا کیوں کہندا اس واسطے کہ فضا بڑی سونی ہے پر ہرن جڑے ہیں نا وہ نافے والا ایک بھی نہیں اقبال اپنے رنگ چ کہہ گیا میں تے ہوئی آکھاں گا وہ ہے ہی بیلا سوراں دا تے اوتھوں ہرن نہیں لبدا تے نافے والا ہرن لبنا تے بڑی دور دی گل تا اقبال فرماتا ہے سیاد مانی کو یورپ حقیقت دا شکاری یورپ والوں تو مایوس ہے کیوں دلکش ہے فضا لیکن بینا آہو کنو کہندے نے فارسی آہو ہرن نو کہندے وہ آدھا سارے ہرن کستوریوں بغیر ہی نہیں فضا بڑی مطلب یہ ہوئی کہ اتے عقل حکمت تو جگ خالی جڑا عقل و حکمت دا طلبگار ہے اتوں کچھ اتوں توجہ ذرا بولو ذوق نال سبحان اللہ ادھر ویکھو میں مثال دیتی کتے والی کتا مکھن دے اپنا بیڈ دے بہ کے مکھن کھاوے وہ ریس کرنے والا کوئی کتا ہی ہو سکتا ہے بندہ نہیں ہو سکتا ایویں بولو 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 بولو
میں گل کر ہی جانا فرنگی وہی آ تے ہندو وہ کتا وا جنہوں نے اپنی نوکریاں ملازمت دتیاں ہندوؤں نو تے مکھن کھوا بیڈ تے بٹھایا تے میں حیران ہوں انہاں کتیاں تو جنہ اگوں آکھیا جیڑی قدر اے پا گیا ہے او سانو نہیں دینا ہندو کتا بیٹھا ہے بیٹھ تے مکھن کھاندا یار کی یہ پٹا ہی پینا ہے او پٹا ہی پینا او بھاوے پٹا صرف اینی ساری کہانی ہے ہوں نوبت پتا کتنے پہنچی آ ساری عزت دی ہرس تے آیا ہے ہرس وہ مکھن ویکھیا تے ہرس اٹھیا مکھن یہ کھاندے نے انہاں دی 50,000 تنخواہ سب مسلمان پر رونے ذلیل ہونے اجا بھکھے دیا پترا تھبے پیسے دے بورے سٹن تے مولی نہ روٹی کھاوے تے گھر رات جوگا آٹا نہیں فرماوے چک رہ جا کمینیا اور مسلمان یہ سن اور تو کتیاں برابر مسلمان نو کیا کرنا ہے آپ بھی کتے برابر پہ ہونا ہے اور بیٹھ دے بہ کے مکھن کھاندا ہندو نو ویکھ کے تے تیرے اندر بھی لالچ اٹھ پیا اور کمینیا تینوں انی شرم نہیں آئی کتے ہندو کتا کتے محمدی شیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق صاحب اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال ادھر ویکھو او مسلمانوں میں اگلے دن ایک جگہ تے بیٹھا سا ایک سوال کیتا منڈا آیا بیٹھا تھی یونیورسٹی دا انہوں سوال کیتا تانوں کراں سوزوکی دے شو روم تے بیٹھا سا منڈا بیٹھا گڈی بنواون واسطے میں بھی گڈی بنواون گیا بیٹھا سا وہ بھی آیا بیٹھے ہیں میں کہ بیٹا ایک سوال ہے اگر آپ جواب دیں کہتے کیا میں نے کہا یار دنیا کا سامان ہر طرح کا ہمارے مسلمانوں کے پاس آ گیا ہے نا کہتا ہاں میں نے کہا یہ بتاؤ عزت بڑھ رہی ہے یا ذلت بڑھ رہی ہے وہ منہ چھوڑ کے نکلے کہ عزت بڑھ رہی ہے تھوڑے منہ چ نکلے گا ساری عزت ودی پی ہے دن بدن یا ذلت ودی پی ہے مسلمانوں کی سچی دسیا جی میں آخیا یار یہ منہ چ نکلتے گیا بھی ذلت بڑھ رہی ہے چلو دلیل نال میں دے چھڑنا میں آخیا جی دلیل کے طور پر میں عرض کروں کہتے ہیں فرمائے میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے کوئی بڑے باہر گئے امریکہ کے دورے پر تو انہوں نے پتا کیا کیا انہوں نے ننگا کر کے تلاشی لی ہمارے بڑے اسی تو کسی کھاتے چ نہیں اسی تو کسی کھاتے چ نہیں اسی تو وڈیاں دی پہ گل کرنے بزرگ اپنے ساڈے کوئی وڈے گئے سارے ملک دے وڈے وہ گئے ہاں جی باہر انہیں آخیا جی ستھن اتارو تے تلاشی دیو نال ایک کھتری بھی ہے سی ہندو سی وہ کنجر سی انڈیا دا انہوں بھی کیا انہیں ننگا ہوئے تلاشی دے انہیں بھی تلاشی دے چھڈی لیکن پتہ نہیں وہ دے اندر کی سی انہیں پیچھے فون کر چھڑیا انڈیا نو کہ یار میرا اس طرح نہ کیتا کام انہیں آخیا اچھا انہیں احتجاج کیتا امریکہ نو معافی منگنی پئی انہیں آخیا بھائی نہیں اگوں تو گھر دے تواڈے کنجر نال لیکن جڑے ساڈے بزرگ سن انہیں پتا کو کی آخیا انہیں آخیا کمال ہے اگر قوم دیکھی ہے تو یہ ہے دیکھو قانون کی کتنا پابندی ہے یار تو سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو میں ایک اونترا جا بندہ بیٹھا کسی کھاتے دے نہیں میں ہاتھ جوڑ کے پیان بھی وڈیاں دی عزت دے نہیں پئی ہوتی سے پتہ نہیں تھلے ساڈی کیویں ہو گئی او سانو پھر ایک ہور گل بھی ایتھے کدی بش آیا سی ایتھے کدی آیا سی بش آیا سی کدی تے او پھر ساڈے کمرے چ آیا
بش کدی آیا سارے کمرے چیا وہ جدو سارے کمرے چیا وہ تلاشی انہیں نہ دیتی جدو میں اگے جان لگا جدو میں جان لگا انہیں آخیا کھلو تلاشی دے مہمان بن کے آیا میرے گھر میں آیا مہمان بن کے آیا میرے گھر میں آیا تو وہ تلاشی کے بغیر آیا جب میں اپنے گھر میں داخل ہونے لگا اس نے کہا میں کہ سر لے لو میں کہ سر لے لو پھر اصا روٹی پیش کی اصا روٹی پیش کی تھی انہیں کیا اب میرا کتا ہے یہ کتا تصدیق کرے گا تو میں کھاؤں گا ورنہ تمہارے اوپر مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے تو کتا میرے چنگا میں بڑا ہی شرمندہ ہویا پر کوئی نہ میں ٹھیک ہی بڑا سا مینو فرق آیا ہی نہیں میں اوے دا اوے سور دا سور ہی میں تو سگو آکڑ گیا کہ قدر ہوئے دے گل سمجھ لگی یہ سمجھنے والا کوئی سمجھے گا میں کی کہہ دیا جڑے اکلو پیدل دے وہ میری تقریر تو باہر کھلوتے رہن وہ نال بنن دی کوئی اتنے سمجھ آنی انہوں یہ جڑا اشارے سمجھے گا ہاں تسی آپ سمجھدار ہو بش میرے کو بڑے میں لینا وہ سمجھ آئی کہ نہیں آتا سا مسلمان دنیا دا ہر سامان گھر رہتے کافر دے کتے برابر بھی قدر نہیں کی وجہ ہے کھتری وہ تو معافی منگا لینا اور ایسا فخر کرن لگ پے ہاں کہ چلو سانو ننگا تے کر لیا میں اگلے دن اخیر کا ہی چڈیا میں کیا ہو سکتا ہے سارے بزرگ آخیا ہونا چلو برکت والے ہاتھ تے لگ گئے ہو سکتا ہے یہ عرش پہنچ جائے سیانے آتے نے بندہ ٹھیک ہو عزت نہیں جانی چاہیے بولتے نہیں جی اور بولو میں تمہوں کچھ نہیں پیا کہنا کسی نو کچھ نہیں پیا کہنا میں صرف اپنی عزت اور اپنا وقار جو دنیا میں مجھے ملا ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں میرے کو ہوائی جہاز میرے کو کیڑی شے نہیں لیکن میری قدر ہی نہیں جی کتے برابر بھی نہیں جی میرے کو جہاز نہیں ہاں میرے کو مربے نے کوٹھیاں نے پتہ نہیں کیڑا کیڑا ملک ہے جتھے میرے کاروبار چلتے ہیں لیکن میں ایڈا ہی کتا ہاں قسم خدا بھی کر کے آنا کہ کافر دے کتے برابر بھی نہیں میرے کو جہاز سارا کچھ ہے اور میں پوچھنا اور دسو جے ہرس و ہوس کی لالچ نہ ہوتی اے ہرس و ہوس کی لعنت نہ ہوتی اینے ذلیل ہوتے پتہ چلیا مسلماناں دی ذلت ہرس و ہوس وچ مسلماناں دی عزت اسے صبر تے جڑا پاک محمد نے صحابہ نو عطا فرمایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پیر مرشد خواجہ محمد شفیع چشتی لاجپت توجہ ہے بولو بولو یہ میں کہنے کے اندر ایک راز ہے آخر جو کچھ منسوب ہوتا ہے تو مسلم کی طرف ہے نا مت کوئی آخے تو چشتی تے جہاز تیرے کول جہاز خیر تیرے کول ملک دیا کوٹھیاں دے باہر دے کاروبار تیرا گھر کا ٹکر اوکھا پورا ہوتا ہے کہی جانا
میں کہنے دیتے مجبور ہوں کیونکہ جو کچھ منسوب ہوتا ہے مسلم کی طرف اور مسلم میں بھی داخل ہوں. بول دے نہیں ہوئے. ہوں آخری گل کرنا میں تو پھر سلطان باؤ کا شعر پڑھ کے اجازت چاہواں گا. آخری گل میری سنو. ہماری ذلت کی اس سے مثال اس کے ساتھ کی مثال دنیا میں کبھی نہیں ہوگی. جی کہ وہ لوگ جن کا پوری قوم پر حکم چلتا ہے وہ ننگے ہو کر دوسروں کو تلاشی دیں اور ایک کتے برابر بھی قدر نہ ہو. اتوں قوم دی عزت اور قدر دا واقعی اندازہ ہو جاتا ہے. یہ دی میرے خیال دے اور کوئی دنیا مثال واقعی پیدا نہیں ہوگی. آخری بول دے نہیں جی. یا کافر ساڈے اگے کتے وانگوں سی یا اسی کافر دے اگے کتے وانگوں ہاں. اینا فرق جو پی گیا ہے تے آخر کنے پوایا ہے؟ بولو میں نے مانا میں نے مان لیا میں نے مان لیا. ہمارے جو رہبر بنے جدت کا نام لے کر نئے دور نیا زمانہ نئی تعلیم نئے سبق نیا سب کچھ نیا 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 یہ سبق لے کر جو ہمارے رہبر بنے میں نے مانا وہ ہمارے رہبر بنے. اور انہوں نے دعوے کیے تھے کہ مسلمان ذلت کے کھڈے میں پڑے ہیں اگر ہمارے پیچھے چلیں گے تو عزت پائیں گے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنا تے برہنہ تلاشی تک جا پہنچے ہو تے کتے تک جا پہنچے جے عزت ادا ہی نہ ہے تے ساڈو کھڈے وچ جان ہی دینا سی نہیں سی کڈنا. مہربانی تے کر لیندے ساڈے تے. اساں تے ایہی سمجھدے لگے آئے ہاں کہ کسے دے اگے کتے تو بدتر ہو کے رہن نالوں میرے خیال دے مر جانا چنگا ہوندا ہے. کوئی ضمیر والا بندہ تے ایہو ہی آکھے گا میں قسم خدا دی کر کے آنا کسے دے ڈیرے تے جا بیٹھو نا تے روٹی لیا کے رکھے تے تھوڑا جا بھیڑا بولے نا تھوڑا جا بھیڑا منہ چڑھا کے بولے تے اگلے پتہ کی آندے نے چوکھے روٹی میں تیری روٹی دا بھوکا نہیں پتے تے پتراں دے بولی نہیں تے ناسا سیک دے ایویں کہندے نے. پر انج دے غیرت والے ہونی اساں ویکھے نے کیویں کہ جی وہ 5-7 گالاں کڈ کے روٹی اگے رکھدا ہے تے وہ کی کردے نے کھا لیندے لاکھ دی لعنت بجا مڑ بھی اپنے منہ وچ او صدکے جاواں ضمیراں تو صدکے جاواں ہائے 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 وہ انہاں ترقیاں تو صدقے جاواں. اگوں بیٹھے سن ملا طبقہ انہاں آکھیا لو اب دین کا رنگ بھی نیا صدقے جاواں. انہاں دی تے دال ویکھی بیٹھے سن انہاں دی دال تے ویکھی بیٹھے سن ملا چھولے پکاون لگا. نیا زمانہ اب بھول نہیں چل سکتے اسی ہر بے اختیار کرنے اسی ایسے طریقے نال کفر ماراں گے کہ آپ ہی کافر ہو جاؤ گے. کافر نو پتہ لگے ایسا کی کرن لگے ہو انہاں آکھیا اساں دین لیاون واسطے بڑیاں باہر کڈن لگے انہاں سیدزادی دی باہر کڈ ماری. او میرے ربا او میرے ربا او میرے ربا دعوی اے دین آیا عمل اے
عزت گئی، دعوی دین آیا، عمل پردہ گیا، عزت گئی، غیرت گئی، اے لعنت ساری جدو مل بیٹھے ہن دین کیویں آیا؟ پر افسوس ہے ساری پتھی قوم تو ملت دے مانے بھول بیٹھے، کتیاں دے برابر ہو کے شانہ سمجھی بیٹھے، ایویں ہن دین والے ساڈے راہبر بن گئے نے، او جدو دین ہتھوں تے بیٹھے پھر دین آیا کہ گیا، ہن دین کیویں آوندا ہے میں دسنا وا۔ سبحان اللہ۔ او صدیق اکبر، صدیق اکبر سنا 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 ساڈا اقبال کلندر ایک گل کر گیا ہے بڑی سونی گل ہے، او میرے ربا یہ بھی وقت ویکھنا سی، سید زادی جو ووٹاں دے کھلو جاوے، ہاں جی، ہائے 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 ہائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، توجہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جان دے ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد عادل صالح، جنہاں دے دور دے اندر بکریاں بھیڈاں دے بگیاڑ کٹھے پانی پیندے سن، او خلیفہ راشد عادل عمر بن عبدالعزیز بن عبد الملک بن مروان بن امیہ خاندان کا وہ خلیفہ راشد کہ انہاں تو بعد انہاں دے نال دا جمیا ہی حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم دا دوترا حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ دی بی بی فوت ہو گئی۔ سنو مسلمانوں، اپنی غیرت کی گل سنو، حضور نے فرمایا نا علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور نے فرمایا جڑے ہدایت والے خلیفے نے انہاں دی سنت تے عمل کریا جی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دے گھر بی بی کو فوت ہو گئی تے بندے اکٹھے ہو کے تعزیت افسوس کرنے واسطے آئے، آپ نے کو پتہ کی فرمایا؟ لا نعزا فی النساء، لا نعزا فی النساء، خبردار اسا مسلمان ہیں، ساڈیاں عورتاں دا افسوس تساں سانو نہیں کرنا، اے ساڈا ضمیر گوارا نہیں کرنا۔ گل سمجھا جو بڑی پتے کی گل ہے۔ فرمایا تساں یہ سانو آخو تہاڈی دھی بہن دے جان دا سانو دکھ ہویا ہے، فرمایا ساڈا ضمیر نہیں گوارا کرتا تساں ساڈی دھی بہن دے بارے نہیں کہنا۔ لا نعزا فی النساء، عورتوں کی تعزیت فرمایا نہیں ہوتی، مردوں کی آخو تے مرد جان کا دکھ ہوا، عورتوں کے بارے کیوں سانو کہتے ہوں کتوں لبھی ہوئے بولتے نہیں جی۔ اور اتنے میں کر ہی دینا گل کہ خیال پیڑے پاسے جانا ہے، عورت دے جان کا دکھ ہوا، پچھلا بی بی دے جان کا سانو دکھ ہوا، غیر بندہ کیوں آکھے؟ تے اے لفظ بولنا امیدوار ہوں بندیاں نو امیدوار آکھیے تو کوئی ایڈا دکھ نہیں لگتا، کی دکھ لگنا بھائی امیدوار ہے ٹھیک ہے، لیکن جی بی بی دے بارے کہہ دے جو امیدوار، بی بی دے بارے کہہ دئیے امیدوار، تو کدھر دماغ جانا ہے؟ ہوں کہ مسلمان کا ضمیر گوارا کرے گا؟
تے اللہ معاف کرے جہاں گلاں کو بنا نے میں اگلیاں گلاں جانیں گا میں چھوٹیاں گلاں پہ کرنا جہاں گلاں پھر بنا نے لوگ دعائی خدا پوچھا کسی بی بی نے پوچھا کنوں دتا تو پھر مذاق بن گیا لاہور اسی طرح لڑائی ہوئی تھی جی بندے گئے بی بی واسطے ووٹ منگنا بوا کھڑکایا بندے باہر آئے ایت کی یار وہ آپ اپنی باجی نو کرنا ہے ووٹ منگن گئے قسم خدا دی سچا واقعہ ہے لاہور کا وہ اپنی باجی کھلوتی ہے ایج کی انہوں کرنا تو انہیں اگوں کہہ دیتا وہ لے آئے کر لا اینی جدو گل ہوئی اگلے کی غیرت جاگ پئی بن لڑائی گئی کو 2-4 قتل ہو گئے اینی گل پیچھو وہ خدا دے بندیا تو پھر دکھ دے ریسا پہ ہوں پتہ ہی کو نہیں ملا اقبال بیٹھا سی وہ آندا جھلیا ملا بےمان بےمان نہ ہو نہ جگ مسلمان نو بےمان کر نہ جہنم دا بوا کھول نہ آپ وال نہ لوکاں نو مار کی کر وہ آندا ایک سیاست فرنگی ایک دین محمدی ایک سیاست فرنگی ایک دین محمدی اس ضداں تے نقیضاں نے کٹھے نہیں ہو سکدیاں جو سیاست کرے گا دین جاوے گا دین کرے گا سیاست جاوے گی ہن ویکھ لے یا رسول اللہ کٹیا یا رسول اللہ کٹیا جے سیاست دین نال کٹھی ہو سکدی سی تے یا رسول اللہ نال کٹھی کیوں نہیں ہوئی او لاکھ لعنت اس سیاست دے جیڑی ساڈی رسول ساڈے رسول نال کٹھی نہیں او بول دے نہیں مرے سچی بلا یا رسول اللہ یہ ساری پہچان ہے کہ نہیں ساڈا دین ہے کہ نہیں وہ بولنے نہیں میں تو سوال کرنا اگر کوئی مینو آخو چشتی چشتی تیری حکومت بنانے پہلے یا رسول اللہ کٹ تو مینو کی کرنا چاہیے سچی دسیا مینو کی کرنا چاہیے میرے خیال سے میں آخا جی میں موتر کر کے نا یہو جی سیاست تے میں موتر دی توہین سمجھاں گا بےزتی ہو جانی ہے تہاڈی مہربانی ہے بےزتی نہ کراؤ میں کدی یا رسول اللہ نہیں ویچ سکتا کہ ویچو گے تساں پھٹے منہ سیدنا صدیق اکبر دی گل سنانا پھٹے منہ اس لعنت سیاست حضرت سیدنا صدیق اکبر بنی بنائی حکومت ایک تو ہے نا بناؤنی ایک ہے بنی بنائی اور وہ بھی مدینے دی ہائے 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 وہ بھی مدینے دی نبی دی نیابت دی وراثت دی حکومت جس ویلے سونے نبی نے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر نو روانہ فرمایا ملک شام ول چڑھائی کرنا استے حملہ کرنا استے پچھوں سرکار لو گیا ہے صحابہ کٹھے ہو گیا ہے حالات خراب ہو گئے مدینہ اجڑ جانا ہے حکومت ختم ہو جانی ہے مہربانی کرو او فوجی دستہ اسامہ بن زید والا واپس بلاؤ نہیں تو ملک چلا جائے گا کی کران گے کھ نہیں رہے گا حالات بڑے خراب نے طاقت قائم کرنی چاہیے اپنی حضرت صدیق دے صدقے جاواں او دین قائم رکھنا چاہتے سن جانتے سن دین قائم رہے کتے کافر بھی سیاست دین تو وکھری ہے وہ سیاست بچانا ہے دین دیندا ہے اسا دین بچانا ہے سیاست بھاوے لگی جاوے
صدیق نے کی کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا، بخاری بولی بخاری بولی بخاری بولی، صدیق اکبر نے فرمایا اگر مدینے دیاں عورتاں او مدینے دیاں عورتاں مدینے دیاں عورتاں دیاں اڈیاں نو کھریاں نو کتے چک پا لین تے کھچدے پھرن، ایتھے بندہ ہی کوئی نہ رہے اپنی دھی بہن دی حفاظت کرنے والا مینوں اے گوارا ہو سکدے، مگر جیڑا پاک محمد نے لشکر روانہ فرمائے او محمد دا حکم ہے، میں او دے خلاف کبھی نہیں کر سکدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، قانون دین مصطفیٰ، عزت رسول، خیرت رسول، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ توجہ ہے؟ اچھا یہ دسو، بنانی حکومت بنانی یہ اہم مسئلہ ہے یا بنی بڑائی نو بچاؤنا اہم ہے؟ بولتے نہیں، بنی بنائی نو بچاؤنا، یہ بنی بنائی نو گوانا ہے تو کسی بہت بڑے بے وقوف کا کام ہے۔ حضرت صدیق اکبر بنی بنائی آپ فرماندے نے پاویں جاندی لگی جائے او حکم رسول ہے، حضور روانہ کرن میں واپس کرا، یہ کیوں ہو سکتا؟ ہائے 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 ہائے، یہ دی برکت کی ہوئی؟ یہ دی برکت کی ہوئی؟ جس لئے وہ فوجی اسی طرح چلے، وہ صحابہ اسی طرح چلے گئے نے، وہ لشکروں میں گیا ہے، ایڈا عظیم لشکر جا رہا سی، جیڑے علاقے تو گزرن کافر آکھن پتہ نہیں پیچھے مدینے چ کنی تعداد ہونی ہے، کڈے مضبوط ہونے نے، ایڈا وڈا دستہ باہر جا رہا ہے، وہ جیڑا سر چکن بھی لگدا سی وہ بھی نیواں کر کے بیٹھ جاندا سی، پر اونے تے کام خراب ہے، کدھر چکن دا کھا بھئی۔ ایمان نال دسو انہاں حکم رولیا ہے، سیاست کیتی ہے یا ملک دی کوئی پرواہ نہیں کیتی تے نبی دے حکم دی پرواہ کیتی ہے؟ کی کیتا ہے انہاں؟ وہ بول دے نہیں تے پھر نتیجہ کدے حق وچ نکلیا ہے؟ بول ہن ایتھے پھر اقبال ساڈا بول پیا، اقبال فرماندا ہے پھر سیاست چھوڑ کر، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، ملک دولت ہے فقط حفظ دی کا ایک ثمر۔ بڑی سونی گل کر گیا تے سمجھا گیا نقطہ بڑے عجیب رنگ کھولا، جڑے جیوندے بیٹھے آ کو سبحان اللہ، نہ لگے کوئی نار کھلوتے نے اتنے خسرے کا کوئی کام نہیں، خسرے مسرے کسی اور خسرے مولوی دے کول جایا کرے، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سی نرانا گلا کرا بیجا لا دیا گے، حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ سواد نہ آئے تو پیسے واپس۔ ادھر اقبال آندا ہے ڈب مرے، مالی دا کم کی ہوتا ہے، پھل لاؤنا نہیں ہوتا۔ وہ کہندا وہ درخت کی حفاظت کردا ہے، پانی لاوندا ہے، دھیان رکھدا ہے، رہا مسئلہ پھل لاؤن دا وہ وقت دے اوتے مالک دا کام ہے، لاوے تے پاویں، تو درخت دا دھیان رکھ، جسلے پھل لگے گا مڑ پھل دا رکھ لے، توجہ نہیں کردا۔
وہ آندا تیرا فرض بنتا ہے تو مالی سیانے کہہ گئے مالی دا کم او پانی دینا بھر بھر بشکا پاوے مالک دا کم پھل پھل لاوے یا مالی دا کی کام ہے مالی دا کم پانی دینا مالی دا کم پانی دینا او بھر بھر بشی کا پاوے مالک دا کم پھل پھلونا او لاوے یا نہ لاوے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ توجہ ہے بولو سمجھ گل اقبال کہندا جھلا تو اسلام دے درخت دی حفاظت کر ہائے ہائے اسلام دے درخت دی حفاظت کر تو درخت دا مالی تو حسین آنگو درخت دے پیرا دے اگو حکومت اسلام دا پھل لاوے یا نہ لاوے اس مالک دا کم ہے ہن تو آکھے میں پھل لاؤن لگا توجہ کیویں دشمن آوے وہ آکھے ایک ٹہنا وڈ دے تے پھل لگ تو وڈ دے اگلے سال پھل نہیں لگا وہ آخے اونتری دا دوجا جو کھلوتا سی تا نہیں لگا تو وہ بھی وڈ دیا دشمن دے آخے تے سارا گونا مونا کر کے بہ تے موڑ آس رکھے پھل لگے تے کسے پاگل دا ایک کام ہو سکتا ہے سیاںیا ویخ کے آخنا اتری دا جنوں پھل لگنے سن وہ تو مکائی بیٹھا کدی مڈ نو بھی لگ انہیں آخیا یا رسول اللہ کٹ میں وہ بھی کٹ لیا انہیں آخیا بڑیاں کھڑیاں کرو اصا بڑیاں بھی کھڑیاں کر لیا وہ کہندے گئے اسی منتے گئے وہ کہندے گئے اصا ٹہنے وڈتے گئے جدو گھونا مونا مڈ بچ گیا پچھو لگے گی حکومت آنی نہیں مڑ چھڑکنے وجانے نے حکومت کے دی آنی ہے میں پہلو ہی کہہ دینا وہاں انہوں دی آوے گی جنوں پی ٹی کہندے نے جنوں پی ٹی کہندے نے جنوں سی ٹی اس واسطے خلائی مخلوق جن لگ جاندی ہے اسے دا پاسا پالا ہو جاتا ہے میں پہلو ہی دس دینا وا ہونا کی ہے باقی چھڑکڑے ہی وجاؤ گے ہن تو دین والا جڑا ہے وہ جدو دین دے ٹہنے وڑدا گیا درخت مکا بیٹھا او لبنا کی نہیں لگ سکدا او کلندر اقبال تیری سمجھداری تو تیری سمجھ تو صدقے تیری حکمت تو صدقے تیری دانائی تو صدقے تیرے پختہ علم تو صدقے تیری سیاست سمجھن تو صدقے تیرا دین سمجھن تو صدقے وہ کی فرماندا ہے اقبال فرماندا ہے پھر سیاست چھوڑ کر داخل
حصار دین میں ہو آدھا اترا دین نہ چھوڑ سیاست چھوڑ دین نہ چھوڑ سیاست چھوڑ دین نہ چھٹ سیاست چھٹ کیوں پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو ملک و دولت ہے فقط حفظ دی کا ایک ثمر بولو آندہ بادشاہی کیے حکومت آدھے دین دی حفاظت دا اے نتیجہ تے پھل لے تو مصطفیٰ دے دین دی حفاظت کر بادشاہی تیرے قدمہ چاہے گی جویں پاک محمد دے یاراں دے قدمہ میں چاہیے انہاں سیاست کردیاں دین نہیں چھڈیا چھڈیا جیدا ضمیر کہندا کہے ذرا بولے چھڈیا دین بول دے نہیں ہوئے اصل لعنت کیوں ملی اس واسطے کہ لعنتی بن گئے ہیں بول دے نہیں بار صورت ووٹ قوم کی امانت ہے کس قوم کی امانت ہے میں یہ نہیں بتانا چاہتا باہر صورت قوم کو مطلق رکھو مبہم رکھو اسی طرح چکر چ پاؤ جی قوم کی امانت کہو مگر یہ نہ کہو کس قوم کی امانت ہے اسی طرح چکر میں رکھو کیونکہ ایسا چکر چ رہ کے وقت گزار چڈیا جی سانو چکر چ نکلنا نصیب ہویا ہی نہیں اور ہونا بھی نہیں جی کیونکہ ایسا بدبختی دی انتہا پہنچ گئے ہیں ووٹ قوم کی امانت ہے لیکن میں یہ نہیں بتانا چاہتا کس قوم کی امانت ہے ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلم قوم کی امانت پاک محمد کی طرف سے آتی ہے یہودیوں کی طرف سے نہیں آتی بس اتنا سی بات ووٹ قوم کی امانت ہے اتنا ہی کہوں گا کہ مسلمان قوم کی امانت رسول اللہ کی طرف سے آتی ہے کسی کافر قوم کی طرف سے نہیں آتی ووٹ قوم کی امانت ہے تو محفوظ رکھو جی اینو ضرور استعمال کرو اینو ضرور پاؤ ووٹ ضرور پاؤ قوم کی امانت ہے ضرور پاؤ جی جیڑی بلا لبے پا قوم کی امانت ووٹ پاؤ خدا دا نا جے مت مینو مراؤ ایویں میرے تے اگے دنیا بڑی ناراض ہے تو ہور نہ ناراض پاؤ اگوں جیڑی بلا آ جاوے پا دے ووٹ پا دے میرے تے کی لانا انشاءاللہ خدا کرے اللہ وحدہ لا شریک کرے کہ سانو عزت جنی ایک لبی ہے یہ قائم رہے بہت اچھا آمین گل سنو میں آخری بشارت دے دیا جاؤ کی یاد کرو گے آخری بشارت دین لگا اگر اسی طرح ہی نظام تے حالات چلتے رہے ایک وقت آئے گا سڑکوں کے اتنے سڈیاں بیبیاں ننگیاں کر کے تلاشیاں نہ ہون تو میرا نک وڑ دیا اگر سڈیاں بیبیاں اور بہانا کی ہونا ہے دہشت گردی کا خطرہ ہے اور سکوٹی کے لیے کر رہے ہیں تو سکوٹی ضروری ہے تمہیں پتا
اور ایسے ہی ہوگا. اگر نہ ہو میرا نک وڈ دینا. میں 30 سال اس قوم دنیا نو چھاڑیا, 30 سال چھاڑیا. میرے رنگا کسی نہیں چھاڑیا ہونا, ساڈے رنگا. میں اپنے رنگے کی گل نہیں کرتا, ساڈے رنگا دنیا نہیں چھاڑی ہونی کسی نے. اصا 30 سال پہلے جڑی گل کی ہونی ہے, جی اوے نہ ہوئے تو مڑ آخیا. اور اج میں کہہ رہا اگر نہ ہوئے تو پھر آخیا جی. اگر دنیا اسی طرح چلی تو نتیجہ یہ ہونا ہے کہ ایک وقت آئے گا تھی پہن دیا ستھنا شلواراں اتار اتار کے ننگا برہنہ تلاشی ہونی ہے سکوٹی کے بہانے سے کہ کیا کریں, حالات ایسے ہیں دیکھیں نا جی, کیا کریں جی. اور خیر دے اندر ہے بھی کیڑا ہے, لا دیتی لوئی تو کی کرے گا کوئی. سیانے مثال دیتی ہے, لا دیتی لوئی اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت. دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا, اللہ جل شانہ سانو اج دے بزرگاں دا فرما بردار بنا. دعا کرو نا فرمان کون, میں تانوں اج دے آرڈر چلاؤن والے بزرگاں دا فرما بردار بنا کے اٹھا. سمجھو کیا میں انگلش بول رہا, سیدھی سادی پنجابی پہ بولنا. میں آپ بھی فرما بردار ہوں, تساں بھی فرما بردار ہوں. اور مزید اگر ترقی کرنی ہے فرما برداری تو بغیر نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. میں تو کئی بار سڑکوں کے اتنے عرض بھی کر دینا ہاتھ جوڑ کے کہ حضور برہنہ تلاشی کا وقت کدوں ہونا ہے. اسی پہلو ہی منتظر بیٹھے. افکار زمانے کے جلی ہو کہ خفی ہو, افکار زمانے کے جلی ہو کہ خفی ہو, چھپتے نہیں مرتے قلندر کی نظر سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. کلندر لاہوری درویش لاہوری مفتی فضل احمد چشتی صاحب, شیر اہل سنت, مفکر اسلام. اللہ جل شانہ معاف کرے, معاف کرے, معاف. انشاءاللہ میرے کل دن تقریر ہے, تھک گیا, سفر بھی کرنا ہے بھی اکاڑے ضلع او جتھے میرا مرول شریف جڑا بیان ہویا سی نا اسی جگہ سے پھیریا. تے میرے خیال سے تہاڈا میں دماغ بہت ہی ساڑ بیٹھا, مینو معاف کر دیا جی یار, ماڑا بندہ جی, ناراض نہ ہویا جی میرے. وہ اس طرح ہے نا, میں سوال اٹھایا کہ یار یا رسول اللہ حضور کا نام ہے, رجسٹریشن کے لیے یہ مٹانا پڑا. اگلے آخیا یا رسول اللہ کی بجائے لبیک پاکستان لکھو, تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار یا رسول اللہ نام ہے, تم تو نظام لانے جا رہے تھے, نام ہی نہیں بچا سکے تو نظام کیسے لاؤ گے. یہ میں نے سوال اٹھایا. ڈاکٹر ہے, اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. اس کے پاس جب یہ بیان میرا پہنچا تو اس نے سن کے کہا کہ کوئی ایک نیٹ پہ خطیب ہے, وہ بول رہا ہے, سریلی آواز ہے اس کی, چشتی چشتی اس کے نام کے ساتھ لگتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یار
تم تو کہتے تھے ہم نظام لائیں گے، تو تم تو نام ہی نہیں بچا سکے، نظام کیسے لاؤ گے؟ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اب وہ جواب دے رہے ہیں تو جواب بھی سنا دیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ ڈاکٹر بہت علم والے لوگ ہوتے ہیں، ٹائیاں دے بہ بہ کے دلیل ہوئے ہیں، وہ تو بہت اگے دوائی خدا دی بے فضل علم تے حکمت والے لوگ دنائی والے کتوں لبن گے؟ ہاں جی، انہاں کو جواب دیتا ہے، کی جواب دیتا ہے؟ انہاں فرمایا ہے اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس جرم میں میں شریک نہیں ہوں۔ اور میرا ہاسا نکلیا سن کے کہ یار اینو اتنا بھی پتہ نہیں بھی جواب دا کی مطلب ہوتا ہے۔ جواب کا مطلب سوال کا ازالہ ہوتا ہے یا سوال کی تائید ہوتی ہے؟ یہ تو میری تائید ہے کہ یہ جرم ہے، تو اس کو جواب تو نہ کہو۔ ہاں یوں کہہ سکتا ہے، وہ یہ حق یہ بنتا تھا، وہ یہ کہتا کہ یہ الزام مشترکہ دینا اچھا نہیں، میں اس جرم میں شریک نہیں تھا، یہ الزام فلانوں پر آتا ہے، یہ کہنا سی۔ یہ میں جواب دینا قاعدہ جواب ہے، جواب ہے میں تو دیسی جا بندہ جٹ جا بندہ، مینو تو کوئی ادیب زبان آتی نہیں، نہ اردو تو نہ کوئی شے، لیکن اتنا مینو سمجھ لگ گیا بھائی اتنے جواب کا لفظ بولنا ہی غلط ہے۔ لیکن اگلی گل وہ ہن حضرت نکلن لگے سن آپ وچوں تے آپ پھس گئے۔ وہ انہیں آخیا جی الحمدللہ اس جرم میں شریک نہیں ہوں، تو جس نے وہ رجسٹریشن کی واری آئی ہے انہیں آخیا لبیک اسلام۔ میں کہ سرکار پاکستان نال بھی کٹیا گیا تے اسلام نال بھی یا رسول اللہ کٹیا گیا، اسلام دا نام دے سارے لیندے نے، سنی دی پہچان تے یا رسول اللہ ہے نا۔ تے مڑ یہ گل کدھر گئی؟ وہ بول دے نہیں، ساڈی پہچان دے ہوئی ہے یا رسول اللہ تیرا ہو کے او یا رسول اللہ تیرا ہو دردا چگل کتا کیوں سدوا بے بختا مردا۔ ساڈی تو پہچان ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، غیرت رسول، عزت رسول، مقام مصطفیٰ بار صورت اور سنگیو جی ہے کچھ تو فقر ہے، کچھ ہے فقر تو شبہ کچھ نہیں ہوئے۔ پاک پتن دیا رنگ سازا اور چنری رنگ مسکین دی، پاک پتن دیا رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی، رنگ ہوے خاص او پاک پتن دیا رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی، رنگ ہوے خاص مدینے دا رنگ ہوے خاص او مدینے دا رنگی ہوے معین الدین دی، رنگ ہوے خاص او مدینے دا رنگ ہوے خاص او مدینے دا رنگی ہوے معین الدین